دنیا میں آپ کو معلوم ہے کچھ تنظیمیں ایسی بنائی جا رہی ہیں جو صرف اور صرف شیطان کی پوجا کرنے کے لیے، شیطان کی عبادت کرنے والے. ہر قوم، ہر مذہب ان کو نکار چکی ہے. عیسائی بھی ان کا رد کرتے ہیں، یہودی بھی ان کا رد کرتے ہیں، لیکن ایک قوم ہے یہ یہودیوں سے نکلی ہوئی، ان کو عربی میں عبدۃ الشیاطین کہتے ہیں اور انگلش میں ڈیول ورشپرز، یہ شیطان کے پجاری. یہ ان کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ ہر قوم کو ان کا عقیدہ توڑا جائے. یہ صرف اسلام اور مسلمانوں کے دشمن نہیں، عیسائیوں کے بھی وہ دشمن ہیں، یہودیوں کے بھی دشمن ہیں. جس کے ہاں کوئی دین اور عقیدہ ہے اس کے وہ دشمن ہیں. کوئی آسمانی کتاب نہیں ہونی چاہیے. اور ان کے پلانز اگر میں آپ کو بتاؤں، شیطان کے پجاری یہ مٹھی بھر ہیں. فری میسن کا نام سنا ہوگا آپ نے. یہ سب تنظیمیں وہی ہیں. اور بوہیمیا نام سے ایک تنظیم بنی ہے جس میں بڑے بڑے سیلیبریٹی ہیں، بڑے بڑے وقت کے نیتا یا پھر فلم سٹار اس کے ممبرز ہوتے ہیں. اس کی انٹری فیس بہت ہائی فائی رکھی جاتی ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ نہایت ہی غلیظ کام. ان کے پلان اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کی نشو و نما کو ختم کر دیا جائے، فیملی سسٹم ختم کر دیا جائے. ایک طریقہ جو ہے ہمارے درمیان، ہماری نسلیں کیسی بڑھتی ہیں؟ ایک مرد ایک عورت، دونوں کا نکاح ہوتا ہے، دونوں زندگی گزارتے ہیں، بچوں کی ولادت ہوتی ہے. یہی تو طریقہ ایک فیملی سسٹم ہے. اور ہمارے ہاں ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی راہ تکتی رہتی ہے. ماں باپ کا تصور ہمارے ہاں ہے، بچوں کو ابا اور اماں کہنے والا ماحول ہمارے پاس ہے. لیکن یہ ڈیول ورشپرز جو ہیں، شیطان کے پجاری، ان کو سب سے زیادہ خطرہ اسی فیملی سسٹم سے ہے. وہ توڑنا چاہتے ہیں کہ یہ فیملی سسٹم نہیں ہونی چاہیے. باپ کون ہے وہ بچے کو معلوم نہ ہو، ماں بچہ پیدا کر کے آوارہ ہو جائے، پھر کسی کے پاس جائے. یہ کام انہوں نے یورپ میں کیا ہے میرے عزیزو. آج 50% سے زیادہ وہاں پر فیملی سسٹم خراب ہے. بچے آوارہ ہیں، ان کا کون باپ ہے انہیں معلوم نہیں. اب تو وہاں پر آپشن بھی رکھے گئے ہیں، باپ کا نام لکھنا کوئی ضروری نہیں. اور ماں ایک بچہ پیدا کرنے کے بعد اگر اس کی پرورش نہیں کر سکی، کسی اور کے ساتھ چلی گئی، پھر اس کے ساتھ. حد تو یہ ہے کہ وہاں شادی کا تصور بھی ختم کر دیا ان لوگوں نے. شادی کوئی ضروری چیز نہیں، ساتھ میں رہو، اگر جم گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو الگ ہو جاؤ. اس طرح سے ایک عورت کے 4 5 شوہر، اور ہر ایک سے ایک الگ الگ بچہ. اور پھر وہ عورت کے اندر وہ بچوں کی جو ممتا تھی وہ ختم کر دی گئی. پورا کا پورا نظام معاشرت تباہ کر دیا گیا. خاندانی جو نظام ہے یورپ میں پورا تباہ ہے. وہ سسٹم یہاں لایا جائے گا کہ شادی کا تصور ختم کرو، بس ایک لڑکا اور ایک لڑکی ملتے رہیں. اور اس کو آج ہائی لیول کا فیشن سمجھا جاتا ہے. جس کے ساتھ لڑکیاں گھومتی ہوں اس کو پوش سمجھا جاتا ہے. صرف اس لیے بغیر شادی کے کوئی اگر تعلقات قائم کرے تو اب اس کو ہمارے ملک میں عیب نہیں سمجھا جا رہا ہے. عیب نہیں میرے عزیزو. ایک وقت جب پہلے ہم لوگ اس کو بہت ہی سخت ترین عیب سمجھتے تھے، اب بھی الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اس کو عیب ہی سمجھتے. لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے یہی شیطان کے پجاریوں نے ان لوگوں کو بے پناہ پیسے دینا اور پبلسٹی کروانا شروع کیا ہے کہ اگر تم اس طرح کا فیملی سسٹم ختم کر کے کسی بھی لڑکی کے ساتھ رات گزارو تو ہم تمہیں پبلسٹی بھی دیں گے اور پیسہ بھی دیں گے، تم پاش لوگوں میں شمار کیے جاؤ گے. تو یہ جتنے سیلیبریٹی ہیں ان کو جا کر کے پوچھو شادی کیا ہے، اس کا کوئی ان کے ہاں تصور نہیں. شادی میں نہ دین دیکھا جاتا ہے، نہ مذہب دیکھا جاتا ہے، کچھ نہیں. یہ سب ختم کرو. یہ پورا نظام جو ختم کیا جا رہا ہے. ایک چیز یہ. دوسری چیز میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے خطرے لگ رہے ہیں آئندہ کے، اور میں یہ امانت آپ تک منتقل کر کے جاؤں گا. میں اپنے مطالعے میں جو میرا ریسرچ چلتا ہے، یہ خاندانی نظام کو برباد اور تباہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کیا. دوسرا سسٹم انہوں نے لایا کہ مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے. بچوں کا سسٹم ہی ختم. مرد مرد سے اگر شادی کر کے رہے تو کہاں سے بچہ ہو. عورت عورت کے ساتھ گیزم، لیزبین،
LGBT کمیونٹی یہ جو عام کی جا رہی، ان کو قانونی پاور دیا جا رہا ہے. ہندوستان میں بھی اس کو آج قانونی حیثیت مل گئی، پاس کر دیا گیا کہ کوئی مرد چاہے تو مرد کے ساتھ زندگی گزارے، کوئی اسے نہ ٹوکے. کس لیے یہ چیز ہے میرے عزیزو؟ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا یہ قانون، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا. ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور ہر نفس سے ایک جوڑا پیدا کیا ہے. ہمارے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، لیکن ان جوڑوں سے آزادی چاہتے ہیں آج. اور اعداد و شمار اگر دیکھے جائیں معاذ اللہ رب العالمین، ہندوستان کی اس سرزمین پر ہی میں اس چیز کو بھی دیکھ رہا تھا، چاہے تو آپ لوگ یہ سب دیکھیں، کروڑ کی تعداد سے بھی زیادہ پہنچ چکے جنہوں نے یہ شادی کو اپنا لیا ہے. یعنی یہ سب کا سب نظام ختم. اگر کوئی دوسری کمیونٹی کا بھی بندہ کرتا ہے یہ فیملی سسٹم کو تباہ، میرا میسج اس کے لیے بھی ہے. میں اپنے قوم کو ڈراؤں یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن میرے وطن میں رہنے والے دوسرے مذہب کے لوگوں سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ یہ تمام قوانین شیطانی قوانین ہیں، انہیں ہٹاؤ، خدائی قوانین نہیں ہیں. گیزم کو قانونی حیثیت دی جا رہی، لیزبین کو قانونی حیثیت. تیسری چیز اور ایک جو بہت زیادہ ڈینجر تھی، بہت زیادہ خطرناک، ابھی شاید اس کو زیادہ دن نہیں ہوئے، مجھے باہر رہنے والے میرے ساتھی نے کہا کہ ان شیطان کے پجاریوں نے اب نقلی انسان بنانا شروع کیے ہیں. سلیکون کی ڈالز بنائی جاتی ہیں، یعنی عورت بھی اور مرد بھی، اور یہ مارکیٹ میں بک رہی ہیں یورپ میں. ربر سے بنائے ہوئے بڑی خوبصورت عورتیں، ربر سے بنی ہوئے بڑے خوبصورت مرد. میں نے پہلے پوچھا کیا یہ اتنی بڑی بڑی گڑیا کاہے کے لیے؟ کہا کہ یہ مارکیٹ میں بیچے جا رہے ہیں جس کو عورتیں مرد خریدتی ہیں اور مرد عورتیں خریدتے ہیں. کہا ان کے ساتھ ویسی ہی زندگی گزارتے ہیں جیسے ایک عورت اور مرد کے ساتھ ہوتے. کہا وہ ربر کے ساتھ؟ کہا ہاں. مرد یہی سوچتے ہیں کہ کہاں عورتوں کے وہ ساری چیزیں ہم برداشت کریں، یہ سلیکون کی ہے اور جیسا شیپ چاہیے ویسا ہم کو چاہیے. حیرت ہو گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ شیطان کہاں تک داخل ہوا. اور انسان کو یہ چیز کا جب عادی بنایا تو حیرت کی بات ہے، جس کو اس چیز کی عادت لگی وہ ایڈکٹ ہو گیا اور وہ حقیقی عورتوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اور جو عورت اس طرح ڈال اور گڑیا سے کھیل رہی ہے وہ حقیقت میں کسی مرد کے پاس جانا بھی نہیں چاہتی. اس فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کرو. یہی شیطان کے پجاریوں کا پورا عمل. ان کے چھپے ہوئے کام ہماری قوم میں کون بیان کرتا ہے؟ ایک چیز یہ تھی. چوتھی ایک چیز اور، اس کی تاریخ تو پرانی ہے، یہ نئی نہیں ہے. شیطان کے پجاریوں نے ہی دنیا میں سب سے پہلے پورنوگرافی کو شروع کیا تھا. پورنوگرافی، گندی تصویروں کو بنانا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں شروع کیا گیا ہے. صلاح الدین ایوبی، ان کے جو نوجوان سپاہی تھے ان کی تو حالت ایسی تھی اللہ پر. سوچو آپ، 12,000 کی تعداد میں لوگ تھے اور 4 لاکھ عیسائیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے. 12,000 کہاں، 4 لاکھ کہاں. رومی فوجیوں نے جب صلاح الدین ایوبی کے 12,000 کے ساتھ لڑائی کی اور صرف 3 دن کے اندر ان کے دانت کھٹے کر دیے تھے یہ مسلمان سپاہی، تو انہیں سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ آخر ان کے پاس کون سی قوت ہے، کون سی طاقت ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. سچ کہا ہے کہ مومن جو لڑتا ہے اس کا صرف اور صرف مقصود شہادت حاصل کرنا ہے. اسے نہ مال غنیمت سے مطلب ہے نہ بادشاہت سے. تو جو نوجوان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے وہ جس میدان میں جاتے تھے وہ شیر کی طرح حملہ آور ہوتے تھے. اب ان لوگوں نے ان تمام طاقتوں سے مقابلہ کرنے سے شکست تسلیم کر لیا اور ایک نیا کام شروع کیا. اس وقت جو عیسائی
ایک بہت بڑا مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ پہلے تصویریں بنائی عورتوں کے ننگی تصویریں، جس میں خاص مخصوص پارٹ کو ظاہر کر کے تصویریں بنا کر صلاح الدین ایوبی کے فوج میں یہ ڈالی گئی، پیش کی گئی۔ تو رات کے وقت سننے میں آیا کہ کچھ فوجی غائب ہو رہے ہیں اپنے خیموں سے، اور رات کو بیٹھ کر کے یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ فوجی گھروں سے باہر رہتے ہیں، اکثر جہاد میں مصروف ہیں۔ تو اب ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے جب یہ چیزیں دی گئیں تو بہت سارے فوجیوں میں اخلاقی بگاڑ آنا شروع ہوا۔ بہت جلدی ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ہو گئی۔ بعد میں آپ نے تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ کچھ فوجیوں کے نوجوانوں کے ہاتھ میں گندی عریاں تصاویر، ننگی تصویریں آ رہی ہیں، کہیں سے آ رہی ہیں، اور وہ اس کو دیکھتے ہیں اور رات اسی میں بہلا رہے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی نے سخت ترین سزائیں دیں، اس طرح کی تصویریں مٹائیں۔ لیکن اب یہ عیسائی مشنری کو اس وقت پتہ چل گیا کہ یہ حملہ ہمارا کارگر ہو گیا ہے، کام آ چکا ہے، تو اسی پر انہوں نے محنت شروع کی، اس کو ڈیولپ کیا، یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی اپنی زندگی میں جتنا ہو سکا انہوں نے روکا۔ آپ کے انتقال کے بعد تو پھر ان کو آزادی تھی، اور ایسی آزادی کہ اس وقت چھوٹی چھوٹی سی ایک کٹیا لے کر بیٹھے ہوئے جو گورنر تھے، ان کے گھروں تک بھی انہوں نے یہ پورنوگرافی شروع کی، عورتوں کی ننگی تصویریں۔ اور پھر زمانہ بڑھتا ہوا ترقی کی طرف آیا تو 18ویں صدی میں یہی گندی تصویریں یورپ میں، مغرب میں ویڈیو کی شکل میں چلائی جانے لگی۔ 18ویں صدی میں ہی امریکہ میں اور کچھ یورپین کنٹریز میں سینما میں گندی فلمیں دکھائی گئی، جس کو دیکھنے کے لیے ہجوم بڑا آیا۔ یہ فلمیں بعد میں آئیں، پہلے گندی فلمیں آئیں جس میں مخصوص اعضاء دکھا کر کے مردوں کو اور عورتوں کو ورغلایا گیا۔ یہ سب ڈیول ورشپرز کے کام میں بتا رہا ہوں، شیطان کے۔ اور پھر اس میں ترقی کرتے کرتے یہاں تک وہ آئے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب لوگ وہاں یورپ کے دیکھ دیکھ کر کے تھک چکے تھے، وہی ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، پھر انہوں نے جب دیکھا کہ بزنس سلو ہو چکا ہے تب پھر انٹرنیٹ کا زمانہ آیا۔ انٹرنیٹ جب آیا تو انٹرنیٹ میں انہوں نے لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچانے کے لیے باضابطہ کئی ایسے خوبصورت جوڑوں کو خریدا، نوجوانوں عورتوں کو بھی، نوجوان مردوں کو بھی، اور ان سے گندے کام کروا کر اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنا شروع کیا، اور بھاری قیمت وہ ایکٹر اور ایکٹریس کو دینا شروع کیا۔ یہ ایک بزنس آج کے دور میں فلم انڈسٹری کچھ بھی نہیں کماتی جتنا پورنوگرافی والے کماتے ہیں۔ میں نے رپورٹ میں دیکھا کہ ڈیلی انڈیا سے، ہندوستان سے 6 کروڑ ویوز ایک ویب سائٹ کے لیے آتے ہیں۔ 6 کروڑ لوگ ایک ویب سائٹ کے لیے یہ گندی تصاویریں اور یہ تصویریں دیکھنے کے لیے۔ اے میرے عزیزو، آنکھ زنا کر رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر پارٹ میں کوئی نہ کوئی زنا کا ایک حصہ آ جاتا ہے، کبھی کان زنا کرتا ہے، کبھی ہاتھ، لیکن یہ دور سب سے زیادہ خطرناک ہے ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے۔ آج اس بلا میں انہوں نے ہمیں گرفتار کر دیا ہے، ہزاروں نوجوانوں کو۔ کتنے تو ایسے انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے موجود ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا۔ اس کا حاصل کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ کئی ایسے بیمار نوجوان ہم نے دیکھے ہیں جن کی جوانی ختم ہونے کو آئی، ان کی مردانگی ختم ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ حکیموں کے پاس گھوم رہے ہیں، دعویٰ جو بھی بول رہا ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ پوچھا گیا کہ رات رات بھر پورنوگرافی دیکھتے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی برباد کرتے تھے۔ تو شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہارے اندر اولاد پیدا کرنے کی کوئی قوت باقی نہ رہے، وہ فیملی سسٹم کو خراب کرنا چاہتا ہے، تمہارے نسل کی ارتقاء روکنا ہے۔ دیکھو کتنے سٹیپ میں نے بتائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ انہوں نے شوہر اور بیوی میں جھگڑے لگائے۔ یورپ میں تو یہ سب عام سی بات ہے، طلاق کو عام کر دیا کہ زندگیاں ختم ہو۔ پھر انہوں نے شادی کو بھی ختم کیا، وہ بھی عام ہو گیا۔ پھر رشتوں میں شادی کرنے کا رواج جاری کر دیا گیا، بہن بھائی شادی کر لیں، ماں بیٹا چاہے شادی کر لیں۔ ہالینڈ میں چل رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ پورا کا پورا سسٹم تباہ۔ وہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اندازہ کرو، ایک لڑکا اپنی ماں سے شادی کر کے رہ رہا ہے،
ماں سے شادی کر کے رہ رہا ہے، وہ ہونے والے بچے کو وہ بچہ کس کو باپ کہے گا، کس کو ماں کہے گا، اور پھر دادی کون ہے؟ یہ پورا کا پورا خاندانی نظام تباہ ہو برباد۔ اسی سلسلے میں ایک دو نہیں ہزاروں چیزیں یہاں کی جا رہی ہیں، ہزاروں چیزیں، مردوں کا اختلاط، عورتوں کا شہوت کے لیے اختلاط، اور انہیں ننگا کر کے بازاروں میں لانا، عورتوں کو مردوں کے لیے زینت بنا کر کے پیش کرنا۔ کتنے یہاں پر راستے گمراہی کے کھلے ہوئے ہیں، اور ہمارے بچے بچنے کے لیے ایک راستہ بھی نہیں ڈھونڈتے ہیں۔ ایک مرتبہ بھی کوئی آ کر یہ نہیں سوال کرتا، سارے سوال طلاق کے ہی ہوتے ہیں، سارے سوال اپنے بزنس نہ ہونے کے ہی ہیں۔ اکثر لوگوں کی شکایت کیا ہے؟ دھندا نہیں چل رہا ہے، بیماری ہے، بچے بات نہیں سن رہے ہیں۔ لیکن کبھی یہ کیوں نہیں پوچھا کہ ہزاروں گناہ آس پاس منڈلا رہے ہیں، میری آنکھوں کی حفاظت کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ کیا سب کی بچی ہوئی آنکھیں ہیں؟ آج یہ حال تو یہ ہے کہ آنکھ نیچے کر کے چلو تو گاڑیوں سے ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ ہے، کھول کر کے چلو تو ایمان کا ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ ہے۔ کیا یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں؟ جان بھی ہماری محفوظ نہیں، ایمان بھی محفوظ نہیں۔ جان جانے کا خطرہ ہے، آنکھ بند کر کے کہاں چلیں گے ہم؟ کھول کر کے چلیں تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ ہر دیوار پر انہوں نے ننگی تصویریں لگائی، اس سے کیا ہوتا ہے اب اندازہ کرو۔ ہمارے اندر اللہ رب العزت نے مومن کو ایک نور عطا کیا ہے، مومن کو اللہ تعالیٰ نے ایک نور عطا کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نور کی فضیلت میں فرمایا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ اے لوگو، مومن کی فراست، اس کی حکمت سے ڈرو، اس لیے کہ مومن جب بھی دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ ہمارے پاس آئے، ایک تو آپ کا چہرہ دکھ رہا ہے مجھ کو، اور ایک کیفیت ہماری یہ ہے کہ ہم آپ کا دل بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ہے نور الہی سے دیکھنا۔ آپ چل کر کے آئے ہمارے پاس، بولے کچھ نہیں، آپ کے بولنے سے پہلے ہم نے آپ کے دلوں کے حالات بیان کر دی، یہ نور الہی سے ہم نے دیکھا۔ تو وہ ہر مومن کو حاصل ہے، لیکن وہ نور ضائع کب ہوتا ہے؟ جب یہ آنکھیں آوارہ ہوتی ہیں، جب یہ ہماری آنکھیں بے حیا ہوتی ہیں، اور شیطان مردود یہی چاہتا ہے کہ ہماری آنکھوں کا وہ نور ختم کر دیا جائے۔ پھر آپ سوچو، ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے اب ہم تمنا کریں گے کہ اللہ ہمیں رسول پاک کے چہرے کی زیارت عطا کر، ہم یہ تمنا کریں گے کہ رب ذوالجلال ہمیں تو اپنی کائنات کی قدرت کے مشاہدے دکھا دے، کس ہم ہمت کے ساتھ، کس جرات کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں کہیں گے؟ عزیزان گرامی، ایک بہت ہی ذمہ داری کی بات میں بچوں کے حوالے کر جا رہا ہوں۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے دیکھنے کے لیے، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا پورا کنٹرول ہے موبائل پر، انٹرنیٹ پر، میں جو ویب سائٹ چاہوں وہ نکال لوں اور دیکھتا بیٹھوں، مجھے کون کیا کرنے والا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ فرماتا ہے تمہاری آنکھیں جو خیانت کر رہی وہ دیکھ رہا ہے، جو تمہارے دلوں میں خیالات گزر رہے ہیں اور چھپا رکھا ہے تم نے، وہ بھی مولا دیکھ رہا ہے۔ تم مجھ سے نہ ڈرو، نہ یہاں مولوی مولاناؤں کی باتوں سے۔ کیا تمہارا رب تعالیٰ کی ذات سے بھی یقین اٹھ گیا؟ کیا اللہ کی ذات سے بھی بھروسہ ختم ہو گیا؟ اور کبھی یہ بھی مت سمجھنا کہ میں عبادت گزار ہوں، میرا تقویٰ ہے اور مجھے کچھ نہیں کر سکتا شیطان۔ وہ بڑے بڑوں کے تقووں کو بھسم کر کے چلا گیا، بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادت کو پل میں ختم کر کے چلا گیا۔